السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج نہ مسجد ہے، نہ میں ہے، نہ میں خانہ ہے۔ آج نہ مسجد ہے، نہ میں ہے، نہ میں خانہ ہے۔ آج بدلا ہوا میں خانہ کا میں خانہ ہے۔ یک بیک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، یک بیک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ زلزال کی ہے۔ اس کے بارے میں کہ اس سورہ کو پڑھ کر آدمی کا کلیجہ دہل جاتا ہے، خوف و ہراس اور سراسیمگی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے بھیانک منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ جب زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کے پوشیدہ دفینوں کو باہر نکال پھینکے گی، اس وقت انسان بڑی پریشانی و حواس باختگی کے عالم میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اضطراب و بےقلی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس وقت کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، کھلے لفظوں میں پکار کر کہا ہے کہ دنیا کے تمام رہنے والے سن لیں، کان کھول کر سن لیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہیں جی کر مرنا ہے، یہیں اپنی زندگی گزار کر مٹی ہو جائیں گے، جس طرح چاہے ہم یہاں رہیں، جیسے چاہے اعمال کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا، یہ اس کی بھول ہے اور بہت بڑی بھول ہے۔ یہ اس کی نادانی ہے، دنیا میں اس کے انہماک کا نتیجہ ہے کہ جو شخص یہاں جو کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے بہترین تندرستی عطا فرمائی تھی، اسے کن چیزوں میں صرف کیا۔ اس سے معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے بہترین کان، آنکھ، ناک عطا کیے تھے، ان کا استعمال کس طرح کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے علم کے خزینے اور دولت کے دفینے دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے؟ ہم نے تم کو بندہ بنا کر بھیجا تھا، غلامی و بندگی کا حق ادا کیسے کیا؟ اپنی پیشانی ہمارے آگے جھکائی یا نہیں؟ قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ہر قسم کی آسائش کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دنیا کے اندر اتنے انعامات سے اللہ نے نوازا ہے، ان کا اگر شمار بھی کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت گھر سے نکلے۔ رات کے وقت یا دن کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اسی وقت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، تم دونوں آج بے وقت گھر سے کیسے نکل آئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ بیک زبان ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
ہم بھوک کی وجہ سے مضطرب و پریشان ہیں، اسی بھوک کی بےتابی نے ہمیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اس وقت گھر سے نکلنے پر اسی بھوک کی اضطرابی و پریشانی نے مجبور کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو میرے ساتھ۔ آپ دونوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ انصاری صحابی بھی گھر پر تشریف فرما نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے خاوند کہاں تشریف لے گئے؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ وہ پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ صحابی تشریف لے آئے۔ ان عظیم ترین مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ ان عظیم ترین مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا، فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو، آخر درد مندوں کے درمیان خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہو رہا تھا، اپنے آستانہ میں دین و دنیا کی بھلائی کا مظہر ہو رہا تھا، خوشی و مسرت کے جذبات سے فرمایا، الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، کہ ساری تعریفیں خدائے بزرگ تر کے لیے لائق ہیں۔ آج اس روئے زمین پر مجھ جیسا خوش نصیب میزبان کوئی نہیں ہے۔ آج روئے زمین پر معزز ترین مہمانان میں جو معزز تر ہو سکتے ہیں میرے غریب قدح پر تشریف فرما ہے۔ یہ حقیقت بھی تھی، بھلا اللہ کے رسول اور آپ کے رفیقوں سے بڑھ کر کون معزز و معظم ہو سکتا ہے؟ پھر ان انصاری صحابی نے کچھ کھجور کے خوشے پیش کیے، جس میں کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں تھیں، اور ایک بکری ذبح کر کے وہ آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن النعیم یوم القیامہ، اس ذات بابرکت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم بھوک کی اضطرابی کی وجہ سے نکلے اور اللہ نے سیراب فرما کر تمہیں واپس کیا۔ دوسری روایت میں اس میں کچھ اور اضافہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے ان آسائشوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کھجور کا خوشہ رکھا ہوا تھا جس میں ناکارہ کھجوریں تھیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس خوشہ کو زمین پر مارا، جس کی وجہ سے وہ تمام بیکار کھجوریں بکھر پڑی۔ پھر عرض کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بیکار کھجوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حضرات، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ادنا سی ادنا چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ جو تلذذ اور مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ قسم قسم کے مشروبات جو انسان کو فرحت بخشتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، اور اس وقت ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرمائیں گے، ہم آج کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ وہاں اسے دیکھ لے گا، اگر کسی نے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ کھلی کتاب ہوگی، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ انسان یہ کہے گا کہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لکھی نہ گئی ہو۔
اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایک حکم میں یہ ارشاد فرمایا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دوستو، بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، کس قدر خرابیاں آ گئی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم سے برائیاں سرزد نہ ہوتی ہوں۔ ہم خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے بندوں کے آگے جھکنے لگے ہیں۔ ہم خدا کی طاقت و قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے طاغوتی اور شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، اور بے محابہ برائیوں اور برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر، حشر کی رسوائی کا ڈر ہے، نہ قیامت کے ہولناک مناظر کی پرواہ، اور نہ ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر غور۔ اسی دنیا پر بری طرح پڑے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے اور بری طرح اس کے پیچھے پڑنے والے اپنی خواہشات کو تج کرنے والے ہیں۔ اسی کو حقیقی عیش اور ابدی زندگی تصور کرنے والے کتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی، اس میں خیر ہوتی، تو دنیا و آخرت کے تاجدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روگردانی نہ کرتے، اس سے اتنی بے اعتنائی نہ برتتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب موت کی پرزور آندھی بڑے بڑے طوفانی بگولوں اور قد آور شخصیتوں، مالداروں، وزیروں، خوبصورت محلات رکھنے والے انسانوں سے ٹکراتی ہے، تو اس کی یہ ساری بہترین عمارت، چاندی جیسے دانت، خوبصورت جسم، کڑیل جوانی، سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ پھر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوتا ہے، ایک ایک پل کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، پھر کیوں نہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنے اعمال کا ہم کیوں محاسبہ نہ کریں، دن بھر میں ہم نے جو کیا ہے اس پر غور کیوں نہ کریں، ظلم و ستم سے کیوں باز نہ آئیں، چوری، غیبت، اتہام، فرائض و واجبات کا ترک کرنا ہم کیوں نہ چھوڑیں، خدا کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت کیوں نہ تصور کرے۔ آج سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، رات کو سوتے وقت اپنے دماغ پر زور ڈالے کہ آج مجھ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، اپنے نفس کا کڑا کا محاسبہ کرے، یہ آیت یاد رکھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم رستگاری حاصل کر لیں گے۔ ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحہ لمحہ کا حساب، ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحہ لمحہ کا حساب، زیست کا اپنی ہر ایک سوز و ضیا تحریر کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔